بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بزرگ مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، طلبہ اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ 26 جنوری کا سنہرا دن، سنہری تاریخ اور سنہرا موقع ہے، اور آج کا یہ دن ہمارے لیے کئی جہتوں سے اہمیت کا حامل ہے۔ اعتبار سے بھی، شمسی اعتبار سے بھی اور قمری اعتبار سے بھی آج 26 جنوری کا یہ دن اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ آج 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں ہمارے ہندوستان کا آئین پاس ہوا، جس کے ذریعے سے ہندوستان کے تمام باشندوں کو ان کے اپنے مذہب کے مطابق، ان کے اپنے روایت کے مطابق، ان کو اپنے طور طریقے کے مطابق جینے کا حق دیا گیا۔ اس اعتبار سے بھی یہ تاریخ ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہے، اور مذہبی اعتبار سے اس لیے یہ تاریخ ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہے کہ آج سلطان الشہداء فی الہند حضور سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ، جو خواجہ غریب نواز سے بھی پہلے، سیدنا غوث اعظم سے بھی پہلے، جنہوں نے ہندوستان کے اندر مذہب اسلام کا پرچم لہرایا ہے، تو مذہبی اعتبار سے بھی اور ملکی اعتبار سے بھی یہ دن ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور آج ہفتے کی عید تو ہے ہی، ہفتے کی جمعہ ہفتے کی عید ہوتی ہے، تو میں چند منٹ آج 26 جنوری کے حوالے سے میں گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ 26 جنوری آج کا یہ دن ہمارے لیے بہت ہی انتہائی مسرت اور خوشبخت دن ہے کہ آج کے دن 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کے اندر قوم، ملت اور مذہب کے مطابق زندگی گزارنے والے سماج کو اور طبقے کو اپنے اپنے قانون کے مطابق، اپنے اپنے مذہب کے مطابق ہندوستان کے اندر جینے کا حق ایک دستور کے ذریعے دیا گیا، اور اسی کی دین ہے کہ آج تک ہم سب اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر میں آپ کو یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان کی جو آزادی ہے یہ ہمیں ایسے نہیں ملی ہے، اس کے لیے ہمیں بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ لوگ آج 26 جنوری یا 15 اگست کو بہت معمولی لیتے ہیں اور ہلکا مناتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، خاص کر مدارس کے لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں۔ اب نہیں معلوم مجھے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یا تو ان کے وسعت مطالعہ کی کمی ہوتی ہے، یا تاریخ، اپنے ہندوستان کے تاریخ سے نابلد ہونے کی وجہ سے ہے کہ وہ 26 جنوری اور یوم جمہوریہ جیسے دن کو اور اپنے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ مگر سن لیں، 26 جنوری کا یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آج ہمیں ہندوستان کے اندر جو آزادی ملی ہے، اس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، ہم نے خون بہایا ہے۔ 1857 کی جنگ کا ملاحظہ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نمایاں طور پر ملتا ہے کہ دہلی سے لاہور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کے سر نہ لٹکے ہوں۔ یہ کہاں کے لوگ تھے جن کے سر درختوں پر لٹکے ہوئے تھے؟ یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ تھے۔ اگر مدرسے والوں کو انگریزوں کی غلامی پسند ہوتی یا ہندوستان کو آزاد نہ کرنا ہوتا
تو یہ اپنے گھر بار کو قربان نہ کرتے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ملک ہندوستان کو آزاد نہ کرتے، مگر انہوں نے اپنے گھر بار کو، اپنی جان کو بھی ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ اور میں یہ کہنے سے گریز نہیں کروں گا کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اگر لکھی جائے اور اس میں مسلمانوں کا تذکرہ نہ ہو تو یقین جان لو ہندوستان کی وہ آزادی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کی آزادی یہ کانگریس 1880 میں وجود میں آئی ہے، ہم 1830 سے انگریزوں کے مقابلے میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر انگریزی تسلط یہ دور جہانگیری میں انگریزوں نے حاصل کر لیا تھا۔ دور جہانگیری یعنی 1301 عیسوی میں انگریزوں نے ہندوستان کے اندر تسلط حاصل کر لیا تھا۔ انگریز اس وقت دور جہانگیری تھا، اس وقت سے لے کر کے اور 1947 کے درمیان میں تقریباً بہت سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ اس سال کے عرصہ میں انگریزوں نے جو مظالم اٹھائے، خون کی ندیاں بہائیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ علماء کا ہوا ہے اور مسلمانوں کا ہوا ہے۔ اب میں سارے مجاہدین آزادی کا تذکرہ تو نہ کر سکوں گا اس وقت، مگر یہ بات ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اسی سرزمین ہند کی ایک عالم نوجوان، فاضل باکمال علامہ فضل حق خیر آبادی، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف پہلا فتوی جہاد دیا تھا، اور آپ کے فتوی جہاد دینے کے بعد ہندوستان کے کونے کونے سے یہ آواز بلند ہونے لگی کہ انگریزوں